کا نام صرف ملائکہ تھا، تمام فرشتوں کی طرح وہ بھی ایک فرشتے تھے، لیکن جب قرآن کریم اس کے ذریعے نازل فرمایا گیا، اس کے ذریعے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، تو اس کا نام اللہ رب العالمین نے ایک ان کے ناموں میں اضافہ کر دیا، سید الملائکہ بنا دیا، یعنی تمام فرشتوں کا وہ سردار بن گیا۔ یعنی یہ قرآن کی تعبیر دیکھو، یہ قرآن کی مقام دیکھو، یہ قرآن کی عظمت کو سمجھو میرے عزیز دوستو۔ اس قرآن کی عظمت کیا ہے؟ ایک فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی تو ان کی جو ٹائٹل ہے، ان کا جو ایک لقب ہے، ان میں لگ گیا، مرکب ہو گیا۔ وہ ملائکہ تھا لیکن سید الملائکہ بن گیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اب آگے آئیے، جس نبی پر اترا وہ نبی تھا، رسول تھا، لیکن جب قرآن کریم کو اس پر نازل فرمایا گیا، نازل کیا گیا، تو ان کا نام بھی ایک نام سے ملقب کر دیا گیا۔ وہ نام کیا ہے؟ سید الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ مقام ہے، یہ قرآن کی مقام ہے میرے عزیز دوستو۔ اب فرشتوں کی ہو گئی، فرشتے کی ہو گئی، نبی کی ہو گئی۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جس شہر میں اترا وہ شہر کیا تھا، وہ شہر کیا تھا، اور اب شہر کیا ہے۔ جس شہر میں اترا، اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے وہ شہر ام الخبائش ہوا کرتا تھا، ام الخبائش کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کریم اس شہر کے اندر نازل فرمایا گیا تو اسے ام القرآن کا لقب سے ملقب کر دیا گیا کہ آج سے تمہارا نام ام القرآن بن گیا۔ یہ قرآن کی تعبیر عظمت ہے، پاور ہے کہ قرآن نے ان کے نام میں اضافہ کر دیا۔ یہ قرآن کی پاور ہے میرے عزیز دوستو۔ آگے آئیے، آج جو ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو جان رہے ہیں، ان کے تمام احکامات کو ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہیں تو حفظ خانے کی مدد سے اور کہیں تو درس کھانے کی مدد سے، یعنی پڑھائی ہوتی ہے۔ حفظ میں تو صرف قرآن کو مختص یعنی زبانی یاد کرایا جاتا ہے، اور درس میں جا کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ نام ہونا چاہیے، ہمارا بھی کچھ لقب ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو جانا ہے، ہم نے قرآن کے احکامات کو سمجھا ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ قرآن ہمارے لقب کو، ہمارے پاور کو، ہماری حیثیت کو مقام فرمایا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، یا حافظ قرآن بھی ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ محفوظ ہے، قرآن کے اندر یہ بیانات ہے، قرآن کے اندر یہ بیانات ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہتر امت ہو، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن نازل ہوا اسی لیے، اور جو امت تھے، اور جو قوم تھے، اور جو نسلیں تھے، ان کا نام صرف وہی رہ گیا، لیکن ہمارا نام میں یہ چینجنگ آ گیا۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں میں بہتر مخلوق کہا جاتا ہے، تمام مخلوقوں میں بہتر مخلوق، اور کنتم خیر امت، بہتر امت کہہ رہے ہو آپ نے آپ کو، کیونکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب سے بہتر امت ہیں۔ آپ بھلائی کا کاموں کا حکم دیجئے اور برائی کاموں سے روکیے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ بڑھ گیا، لیکن آگے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا حکم کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کا مقام تو بڑھ گیا لیکن آپ کو کرنا کیا، یہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو مومن دعوے کر رہے ہو، لیکن کبھی سوچے ہو کہ ہمیں بھلائی کا حکم دینے کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے، آج ہم خود برائی کرتے ہیں۔ برائی کا کیا حکم دیں گے؟ اگر خود برائی کرے تو لوگوں کو کیا برائی کا حکم دیں گے؟ برائی سے کیا روکیں گے؟ اچھائی کریں گے تب تو اچھائی کا حکم دیں گے۔ آج ہم یہاں ممبر
باتیں بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے بارے میں بتا رہے، پھر ہم نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز چلی گئی، مغرب کی نماز چلی گئی، عشاء کی نماز چلی گئی، لیکن مسجد میں حاضر نہیں، آپ کیا سوچیں گے کہ خطبے میں بیان کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں؟ اس کا بھی حساب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تعملون، ایمان والو تم جو کرتے ہو اسی کا حکم دو، جو تم کرتے نہیں ہو اس کا حکم مت دو۔ آج ہمارے بچے طالب علم ہیں، وہ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے باپ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، ہمارے دادا پر دادا نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ بچے تو حافظ قرآن نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا بیٹا باپ کو حکم دے گا کہ چلو ابو نماز پڑھ لیں؟ نہیں نا، تو بیٹا باپ کو چاہیے کہ بیٹا کو حکم دے چلے نماز پڑھنے۔ ارے مسلمانوں، وہ بچے کیا تاثر لے گا، کیا عادت پیدا ہوگا ان کے اندر کہ ہمارے باپ تو بھی نمازی، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ آئیے قرآن کے مقام کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے حیات زندگی میں، اپنی حیات میں قرآن کو کیا مقام دے کر کے گئے ہیں؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ اب 70 کو دفنانا ہے، 70 کو دفنانا ہے نا، کس طریقے سے دفنایا جائے؟ شہید ہو گئے 70 صحابہ، اللہ کے نبی دفنا رہے ہیں، لیکن کس طور پر، کس طریقے پر؟ ایسا نہیں کہ لاؤ ڈال دو، لاؤ ڈال دو، لاؤ ڈال دو، ایسا نہیں کہا کہ ان میں سے دیکھو کس کے اندر قرآن کی تعلیم زیادہ ہے، جن کے اندر قرآن پر عمل کرنے والا زیادہ ہے۔ شہید کا مرتبہ تو سب کا برابر ہے، سب جنت پہ جائے، سب جنتی ہے، جتنے بھی صحابہ 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید کر کے سب جنتی ہے، لیکن پھر بھی مقام میں چینجنگ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے مقام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا، جس کو سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، اسے دیکھو جب اسے مل جاتا تو سب سے پہلے اسی کو قبر میں داخل کیا جاتا، پھر اس کے بعد وہ اسی طریقے سے قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی مقام دیکھیے، قرآن کی مرتبہ دیکھیے، یہ کہ قبر میں 3 4 2 اس طریقے سے یہ کہ قبر میں دفنا رہے ہیں۔ یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ 70 صحابہ کے لیے 70 قبریں کھودا جائے، یہ نہیں تھا، مشکل تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے شارٹ کٹ کے مارا اور یہ کہ قبر میں 4 4 3 3 2 2 کر کے کیا کیے، داخل کر دیے۔ تو سب سے پہلے کس کو داخل کیے؟ جس کو زیادہ قرآن یاد تھا۔ اب آگے چلے کہ قرآن تو ہم پڑھتے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، نہ کہ جیسے تیسے پڑھ دیے فوا فوا فوا، نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ قرآن پوتر پاک کتاب ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، ناپاکی نہیں، یہ پاک کتاب ہے، پوتر کتاب ہے۔ اور اس کو کیوں ڈالا ہے، کیوں پیدا کیا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس میں تم غور و فکر کرو، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو اور عقل مندی سے نصیحت حاصل کریں گے۔ آپ جیسے لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، عقل مند، ہوشیار، دانش مند، جس کے اندر ہوشیاری ہوگی وہی اس قرآن کے اندر سے تاثر پیدا کرے گا، قرآن کے اندر سے لے گا۔ اب کیا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے، سنتے جا رہے، کوئی مطلب نہیں، لیکن اس زمانے میں عمر فاروق کو دیکھو، صرف 2 ہی 3 آیت سنی اور نبی پر ایمان لیتے چلے گئے، حالانکہ نبی کو قتل کرنے چلے گئے تھے، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھا لیے تھے، وہی شخص پھر نبی پر ایمان لائے اور آگے بڑھ کر وہ ایک قوم کا، ایک نسل کا ایک بادشاہ بن گیا، ایک خلیفہ بن گیا، خلیفۃ المسلمین، یعنی مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ان تمام بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ قرآن کو رفتار سے نہ پڑھیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھیں اور ترنم آواز کے ساتھ پڑھیں، ترنم آواز۔ آپ جیسے لوگوں کی آواز کو اللہ نہیں سنتا، قرآن پڑھنے والوں کی آواز کو سنتا ہے، قرآن پڑھانے والوں کی آواز کو سنتا ہے۔
اور آپ جیسے لوگوں کو بہتر نہیں کہا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہتر کہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، قرآن کو پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ اور آج ہمارے قوم کے لوگ اسی کو بدتر کہہ رہے ہیں، اسی کو ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے تنخواہوں پر تاکا جاتا ہے تو سب سے کم تنخواہ ملتا ہے۔ نکاح پڑھائے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، سب چیز میں امام رہے مولوی، اور ان کا تنخواہ بھی کم رہے وہ مولوی۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے اپنے اماموں کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اگر غلط نظر سے دیکھا تو کل قیامت کے دن آپ بچیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہم چل لیتے ہیں لیکن قیامت کے اندر، قیامت حشر میدان میں کوئی بچ نہیں سکتا، آپ کو حساب لگے گا۔ تو بتا رہا تھا اللہ رب العالمین کسی کی آواز کو نہیں سنتا، سنتا تو ہے لیکن توجہ سے نہیں سنتا، کان لگا کر کے نہیں سنتا، زیادہ دھیان دے کر کے نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اہان اللہ لشیء ما اہان لنبی یتغنى بالقرآن، اللہ رب العالمین کسی چیز کو توجہ سے نہیں سنتا لیکن نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا تھا۔ وہ ہمارے نبی تھے جو خوش الحان سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو جیسے تیسے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہم جیسے تیسے پڑھ لیں اور اپنا نیکی میں اضافہ کرتا جائے، نہیں ہوگا۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بھی غلطیاں نکال رہے ہیں، یہ کہ حرف میں آپ یہ کہ لفظ میں غلط کر دے رہے ہیں، یہ کہ لفظ میں فارا یہ دونوں ایک ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے لیکن الف زائد ہو گیا، بڑھ گیا، اسی لیے اس کا معنی بھی مفہوم بھی بدل گیا۔ اور آپ کہیں تو کھینچ دیتے ہیں، کہیں تو گھٹا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مسجد میں حفظ قرآن کو رکھا جائے، یہ اچھا ہے۔ نماز نہ پڑھے ہم، ارے کماتے 10,000 15,000 لگ ہی جائے، رکھ لیا کریں، نہ کہ جیسے تیسے قرآن کو پڑھا کریں۔ آگے آئے، قرآن کو آپ جب بھی پڑھیں خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کریں، لمبا کریں۔ زینوا القرآن باصواتکم، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ، ترنم آواز کے ساتھ کیا کریں؟ مزین کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہ پڑھے۔ قرآن کو اچھا سے پڑھنا پڑے گا، قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا پڑے گا۔ دوسرے روایت کے اندر آیا ہے کہ حافظ قرآن اور پڑھانے والا اور پڑھنے والا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، بے شک سب سے افضل انسان وہ ہے، سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ دنیا کے تمام کتابوں سے سوال کرو، جواب نہیں ملے گا، جواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن سے سوال کرو، قرآن جواب دیتا رہے گا۔ رگ وید سے سوال کرو وہ خاموش، اتھر وید سے سوال کرو وہ خاموش، یجر وید سے سوال کرو وہ خاموش، انجیل سے سوال کرو، تورات سے سوال کرو، زبور سے سوال کرو، بائبل سے سوال کرو، وہ خاموش رہ جائے گا۔ اے تمام کتابوں تم کس کے لیے، تم کیسا کتاب ہو؟ اے تمام کتابوں تم کیسا کتاب ہو؟ وہ جواب نہیں دے گا۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تم کیسی کتاب ہو؟ قرآن جواب دے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایک ایسی کتاب ہوں اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ایک چونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ میں ایک ایسی کتاب ہوں، میرے اندر یہ حیثیت ہے، میرے اندر یہ پاور ہے، میرے اندر ایک کوالٹی ہے۔ تمام دھارمک گرنتھوں سے سوال کرو، تمام کتابوں سے سوال کرو، اے کتاب تم کس کے لیے آئے ہو، تم کس کے لیے بنے ہو؟ وہ جواب نہیں دے گا، لیکن قرآن سے سوال کرو اے قرآن تم کس کے لیے آئے ہو، تم کس کے لیے آئے ہو؟ اے قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین،
परहेजगारियों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत बन करके आया हूँ। उन्हीं के लिए कुरान करीम है। तमाम किताबों फिर सवाल कीजिए, तुम किस महीने में आए हो, किस महीने में आए हो, जवाब नहीं देगा। लेकिन कुरान से सवाल करो, ऐ कुरान तुम किस महीने में आए हो, कुरान जवाब देगा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान जवाब देगा मुक़द्दस महीना रमजानुल मुबारक के महीने में आया हूँ, और रमजानुल मुबारक के महीने में आया हूँ, और ये तमाम लोगों के लिए हिदायत बन करके आया हूँ। तमाम किताबों से सवाल कीजिए, फिर सवाल कीजिए किस रात को आए, फिर सवाल कीजिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्ववेद, सामवेद, बाइबिल, तौरात, इंजील, जबूर, तमाम किताबों से सवाल करो, दुनिया के तमाम किताबों से, ऐ किताब तुम किस रात को आए हो, जवाब नहीं देगा। लेकिन कुरान से सवाल करो, ऐ कुरान तुम किस रात को आए हो, कुरान जवाब देगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी लैलतुल क़द्र के रात में मैं आया हूँ, लैलतुल क़द्र के रात में इसे नाज़िल फरमाया गया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कुरान की मकाम है, ये कुरान की मर्तबा है। कुरान को पढ़ें, कुरान को जानें। ये कुरान आपके लिए शिफात करेगा कल क़यामत के दिन। जो पढ़ेगा, जो जानेगा, जो सीखेगा, इक़राअल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति लिअस्हाबिहा, अस्हाबिहा, यानी ये कुरान कहेगा कल क़यामत के दिन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बचा ले, इसे बचा ले, इसे बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि किसे बचा ले, क्यों बचा ले, किस वजह से बचा ले, इसका क्या रीज़न है। तो कहेगा इसका कोई नहीं है, बल्कि मुझे पढ़ा था, मुझे जाना था, मुझ पर अमल किया था, इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, वो कुरान सवाल करेगा, वो कुरान कहेगा आज अपने घरों को, हमने अपने घरों को कब्रिस्तान बना रखा है। अरे कुरान की तिलावत घर में नहीं तो घर क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में तिलावत नहीं होती है, लेकिन घर में होना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, ये अल्लाह की कलाम है। ला तजलू बुयूतकुम मकाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो। इन्न शैतान यंफिरू मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, यानी बेशक शैतान भाग जाता है उस घर से जिस घर में कुरान करीम, यानी कुरान करीम की सबसे पहली दूसरी सूरत यानी बकरा, सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है, सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है।